دوستو اگر آپ بھی ہار کے تھک گئے ہوں تو ایک بار KFC کے سکسز کی کہانی ضرور سن لیجئے گا۔ KFC کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آج کے زمانے میں شاید ہی کسی کو KFC کے بارے میں نہ معلوم ہو، لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ KFC کا آغاز کس طرح ہوا، اسے شروع کرنے والے نے کس عمر میں اس کا آغاز کیا، یہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم KFC کے فاؤنڈر کولونل ہالینڈ سینڈرز کے بارے میں بتائیں گے۔ یقین مانیے کہ ان کی کہانی سن کر آپ کے اندر بھی جوش بھر جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کولونل ہالینڈ سینڈرز کی کہانی سننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے ویڈیو کے آخر میں کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ KFC کے فاؤنڈر کرنل ہالینڈ سینڈرز ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ہار کے منہ کو اتنی بار دیکھا کہ شاید ہی کوئی شخص اس کے بعد بھی جیت کی کوئی امید رکھتا ہو۔ کرنل وہ شخص ہے جنہوں نے ہر مشکل سے آگے نکل کر شہرت حاصل کی، اور زندگی کے جس حصے میں آ کر لوگ جینے تک کی امید کھو دیتے ہیں، اس عمر میں انہوں نے جو کر دکھایا وہ سچ ہے، لوگوں کے لیے کسی انسپائریشن سے کم نہیں۔ تو یہ کرنل ہالینڈ ایک دو نہیں بلکہ پورے 1000 بار فیل ہوئے، لیکن پھر بھی 65 سال کی عمر میں اتنا بڑا بزنس کھڑا کر دیا جس کے ہزاروں سٹورز آج 150 ملکوں میں موجود ہیں۔ کرنل ہالینڈ سینڈرز کا جنم 1918 کو امریکہ کے ہنری ویلا میں ہوا تھا۔ جب ہالینڈ صرف 6 سال کے تھے تبھی ان کے والد کی موت ہو گئی اور شروع ہوا ان کی زندگی میں مشکلوں کا سفر۔ ہالینڈ کی ماں اپنا گھر چلانے کے لیے ایک ٹومیٹو کیننگ کی فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی، اور ہالینڈ اپنی چھوٹی بہن کی دیکھ بھال گھر میں کیا کرتے تھے اور ان کے لیے کھانا بھی بناتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ صرف 7 سال کی عمر میں ہی ہالینڈ نے اچھا کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی ماں نے دوسری شادی کی اور یہ اپنے سوتیلے باپ کے گھر گرین ووڈ آ گئے۔ سوتیلے باپ سے پریشان ہو کر ہالینڈ پڑھائی چھوڑ کر کھیتوں میں مزدوری کرنے چل پڑے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے کافی مشکلیں برداشت کی۔ 16 سال کی بالغ عمر میں انہوں نے امریکن آرمی جوائن کر لی۔ اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں مشکلیں کم نہ ہوئیں۔ یہ کہتے ہیں آرمی میں کام کرنے کے بعد انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ریلوے انجن کوئلہ جھونکنے والی انجن سٹاکر کی نوکری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 19 سال کی عمر میں جسفائن کنگ نام کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی ان کی ریلوے کی نوکری بھی گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد ان کی بیوی بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے گئی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی مشکلوں اور پریشانیوں کے بعد بھی ہالینڈ نہیں ٹوٹے۔ وہ جب ریلوے کی نوکری کر رہے تھے تو اس وقت وہ نوکری کے ساتھ ساتھ لا آف کورسپونڈنس کورس بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے لا پریکٹس کرنا شروع کی، لیکن ان کی بدقسمتی نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک دن کورٹ روم میں اپنے ہی ایک کلائنٹ کے ساتھ جھگڑنے کے بعد ان کے لا کا کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تھا، ہالینڈ نے کبھی سیل مین تو کبھی انشورنس ایجنٹ کی نوکری کی۔ وہ نوکریاں کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اوہائی وے ندی میں اسٹیم بوٹ سے سواریاں ڈھونڈنے کا کام بھی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں لگا یہ کام ان کے لائق نہیں۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے آسٹریلین لیمپ بنانے کی فیکٹری کھولی۔ پھر کچھ دن چلنے کے بعد وہ فیکٹری بھی بند ہو گئی۔ کوئی آئیڈیا کام ہی نہیں کرتا تھا۔ ہالینڈ سینڈرز کی اب تو ساری جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہالینڈ سینڈرز نے ہار نہیں مانی۔ 40 سال کی عمر میں کینٹکی آ کر انہوں نے تیل کمپنی سے ہائی وے کنارے سروس اسٹیشن چلانے کے لیے ایک کمرے کی جگہ کسی طریقے سے مانگ تانگ کر لے لی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ یہاں پین فرائیڈ چکن بنایا جائے۔ انہوں نے اس کے لیے سروس اسٹیشن کے پیچھے والے کمرے میں ایک ٹیبل اور کچھ کرسیاں ڈال دی۔ اب تو ہالینڈ یہاں پر آنے جانے والے ڈرائیوروں کو پین فرائیڈ چکن اور دوسری چیزیں بھی بنا کر کھلانے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو ان کے بنائے کھانے کا مزہ آنے لگا۔ چکن فرائی کے اس کام میں ان کا اپنا من بھی لگنے لگا، کیونکہ چکن کے لیے ان کا پیار بچپن سے ہی تھا۔ ایسے میں وہ ریسٹورنٹ میں تمام طرح کی خاص ریسیپیز والے چکن بیچنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا فرائیڈ چکن کا یہ بزنس ٹھیک ٹھاک چلنے لگا۔ اس سے ان کی کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہونے لگی۔ سال 1950 میں یہاں ایک دن کینٹکی کے گورنر آئے۔ جب انہوں نے سینڈرز کا چکن کھایا تو انہیں بہت پسند آیا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ہالینڈ سینڈرز کو کرنل کی سیٹ دے دی۔ اب انہیں کرنل ہالینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب جب سینڈرز کو امید لگی کہ ان کی زندگی کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، تب ہی جہاں سینڈرز کا ریسٹورنٹ تھا وہاں سے ایک ہائی وے پر گاڑی کے گزرنے کے چکر میں ان کا ریسٹورنٹ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک اور دور شروع ہوا۔ چلتی دکان ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس وقت سینڈرز کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنی ریسیپی کسی ریسٹورنٹ کو دے دوں اور اس میں ہونے والے منافع میں حصہ داری ریالٹی کے طور پر لے لے۔ اور آخر اتنے لمبے عرصے کے بعد ہربیز اور اسپائسی سے بھرپور فرائیڈ پین چکن بہت مشہور ہو چکا تھا، اور ویسے بھی ان کی فرائیڈ چکن کی ریسیپی ابھی بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہیں اپنی ریسیپی کے سواد پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کئی ریسٹورنٹس میں جا کر اپنے فرائیڈ چکن ریسیپی کو بیچنے کے لیے ڈیلز کرنا شروع کی، لیکن وہ جہاں بھی جاتے انہیں صرف نا امید ہونا پڑتا۔
آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہاں بھی انہیں 1009 بار نہ ہی سننا پڑا۔ اس کے بعد انہیں پہلی بار ہاں سننے کو ملی اور یہاں سے شروع ہوا KFC کی کامیابی کا سفر۔ ایک بڑے ریسٹورنٹ چلانے والے پیٹ ہرمن نے اس سیکرٹ ریسیپی کو قبول کر لیا اور فرائیڈ چکن کی پہلی فرینچائز سائن کی۔ اس ریسٹورنٹ کی سیل اس فرائیڈ چکن کی وجہ سے اتنی بڑھی کہ دوسرے ریسٹورنٹس کے مالکوں نے بھی کرنل ہولینڈ سے فرینچائز لینا شروع کر دی۔ اب اس ریسیپی کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن یعنی KFC رکھا گیا۔ اب آج KFC کہاں ہے شاید یہ بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، لیکن ان کی کامیابی سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی KFC جائیں اور وہاں KFC پر خاص داڑھی اور ریسٹورنٹ ٹائی کے ساتھ ایک چہرہ دیکھیں تو آپ کو ہولینڈ کی سٹرگلنگ کہانی ضرور یاد آئے گی۔ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دیے جانے والی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ اگر آپ بھی کسی چیز کو لے کر نا امید ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو موٹیویشنل ثابت ہوگی۔ زندگی کے آخری حصے میں 65 سال کی عمر میں انہیں اصلی کامیابی ملی تھی۔ کامیابی کب کہاں کیسے آ جائے کس شکل میں آ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں ایک چیز ہم انسان ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اپنی محنت کبھی نہ چھوڑیں۔ تو دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔